یہ مسلسل جاتے ہیں اور 39 دن تک مسلسل واپس آتے رہے، اور جب 39 دن یہی حالت رہی تو اب پیغمبر اکرم شب کے عالم میں کہتے ہیں کہ کل میں علم اسے دوں گا. اور اس وقت علی ابن ابی طالب کی آنکھیں اس وقت دکھ رہی تھی، آشوب چشم میں مبتلا تھے. اور تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت پیغمبر درد شقشقیہ، آدھے سر کے درد میں مبتلا تھے، اور مولا امیر المؤمنین وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، اور اتنے سخت آنکھوں میں تکلیف تھی کہ قریب کی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. پیغمبر اکرم نے اس صورت میں اعلان کیا، کیا کہا؟ اب چاہے امیر المومنین وہ واقعہ آپ سنتے ہیں، وہ قمبر والا مدینے میں رہے ہو یا چاہے وہاں خیبر میں موجود ہو، جو بھی آپ روایت لے لیں، چاہے وہ معجزہ کہ جس طریقے سے امیر المومنین پہنچے ہیں، یا خود امیر المومنین پہلے سے وہاں موجود ہو، جس روایت کو بھی آپ مان لیں. اب رات میں پیغمبر نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اما واللہ. یہ جو لفظ ہے نا اما، علماء بھی یہاں تشریف فرما ہے، یہ حرف تنبیہ ہے. جیسے قرآن مجید میں شہید صدر نے قرآن مجید کے حروف مقطعات کے جو 30 فلسفے بیان کیے، خصوصاً توجہ ہے علماء کرام سے، اور قرآن فہمی میں آپ کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے. اور آج یہ شب قدر، یہ نزول قرآن کی شب ہے. یہ جو قرآن میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہے جس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا نہیں ہوتا، ویسے کہ ویسے اتار دیا جاتا ہے. شہید صدر نے لکھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہے یہ اللہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب کوئی اہم بات اس کے بعد بتانی ہوتی ہے. توجہ، کوئی اہم بات اگر کہنی ہوتی ہے تو حروف مقطعات کا استعمال، یعنی عجیب الفاظ جو عرب کی زبان میں ہی نہیں ہے، عرب اس کو سن کر ایک دم سے کان کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کون سا لفظ ہے، ایسے تو کبھی نہیں سنا تھا. الف لام را، الف لام میم، اور جیسے سب متوجہ ہو جاتے تھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو جب بھی کوئی اہم بات بتانی ہوتی ہے تو اللہ حروف مقطعات کا استعمال کرتا ہے. یہ شہید صدر نے کہا. ایسے ہی اللہ کے رسول نے متوجہ کیا ان 1600 مسلمانوں کو. اما، سب متوجہ ہوئے، حرف تنبیہ اٹھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اما واللہ، اور حرف تنبیہ کے بعد شرع قسم، اللہ کی قسم اٹھائی، واللہ، خدا کی قسم، اما واللہ لأعطین الرایۃ غدا. لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، تاکید در تاکید، یعنی ضرور بالضرور، بتحقیق. توجہ، رسول نے فرمایا سب سے پہلے حرف تنبیہ اما، پھر شرع قسم، خدا کی قسم، واللہ، خدا کی قسم، لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا. 5 صفات اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. 5 صفات ہیں. سب سے پہلے لأعطین الرایۃ غدا، کل اسے علم دوں گا، بتحقیق کل میں اسے علم دوں گا، ضرور بضرور کل میں اسے علم دوں گا. جو رجل ہوگا، رجلن، کرارن، جو کرار ہوگا. کرار کسے کہتے ہیں؟ جو بڑھ کے حملہ کرتا ہے، فتح کر کے پھر حملہ کرتا ہے، جیت حاصل کر کے پھر حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرتا وہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. اسے کہتے ہیں کرار. رجلن، کرارن غیر فرارن. بھائی کرارن کافی تھا، غیر فرارن. اب یہ تو اس کرارن کی توضیح ہے یا اعتراضی جملہ ہے کہ پہلے والے بھاگتے رہے، فرار کرتے رہے،
اسی لیے شاید اعتراضی جملہ ہو، رجلن، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ کیا مطلب؟ کون جا رہے تھے پہلے؟ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، غیر فرار ہوگا۔ اور اس کے بعد دو صفت اور، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ اور یہاں پر ختم نہیں ہے، سب سے بڑی سند تو یہ ہے، اس کے بعد جو کہا یحب اللہ و رسولہ، اور اس کے بعد کا یحبہ اللہ و رسولہ، صرف یہ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا، بلکہ اللہ اور رسول بھی ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی ایسا مرد ہوگا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور محب خدا و رسول بھی ہوگا، محبوب خدا و رسول بھی ہوگا۔ یہ 5 صفات ہیں، کل میں اسے علم دوں گا۔ اب پڑھ لیجئے تاریخیں۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد بڑے بڑے لوگ آئے، سورما لگا کے، بالوں میں کنگھیاں کر کے، صاف ستھرا چہرہ لے کے سامنے، کہ شاید رسول کی نگاہ ہمارے چہروں پہ ٹک جائے۔ اور آنے کے بعد کوئی گھٹنوں کے بل کھڑا ہے، کوئی زمین سے بلند قد ہونا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول ہے کہ مسلسل 1600 مسلمانوں پہ نگاہ ڈال رہے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے ابن مسعود نے تھوڑا سا سر بلند کیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، ابن مسعود زمین پہ بیٹھیے، بیٹھیے۔ ابن مسعود زمین پہ بیٹھ گئے، کہ میں خوف زدہ ہو گیا، میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ رات میں جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا نا، لَعُوتِينَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو میرے مولا علی ابن ابی طالب جو خیمے میں آرام کر رہے تھے آشوب چشم کی وجہ سے، تو ابو سلمہ جو قریب میں بیٹھا تھا، کہ ابو سلمہ جسے اللہ دینا چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے، اور جس کو اللہ محروم رکھنا چاہتا ہے اسے کون عطا کر سکتا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو اس موقع پہ کہا 1600 مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ سب کو یہ یقین تھا کہ علی آخر کہاں ہے، اس لیے کہ علی جو ہے وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ تو جیسے ہی رسول نے کہا کہ علی کہاں ہے، آخر علی کہاں ہے، اب علی کا نام سننا تھا، پھر سے سناٹا، کہ یہ کون سی بات ہو گئی کہ یہ 1600 لوگ کافی نہیں ہیں؟ ابھی تاریخ کے جملے نہیں ہیں، میرے جملے ہیں، کہ کیا یہ 1600 افراد کافی نہیں ہیں؟ کہا کہ جلدی سے علی کو بلاؤ۔ ابو ذر گئے، سلمان گئے، اور سہارا دے کے علی ابن ابی طالب کو لایا گیا، اور جیسے آئے اپنے زانوں پہ لٹایا اور لعاب دہن کو نکالا، جس لعاب کو علی ابن ابی طالب نے پیدا ہوتے ہی چوسا تھا۔ اس لعاب دہن کو چوسنے کے بعد جو علی نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإنی عالم بطرق السماء عالم بطرق الارض، جو چاہے علی سے پوچھ لو۔ اور جب یہ پوچھا گیا اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے، کہا یہ لعاب دہن رسول کا فیض ہے۔ آج پھر سے علی کو اپنے زانوں پہ لٹایا، اور لٹا کے اپنے لعاب دہن کو لیا، اور دونوں آنکھوں پہ لگانے کے بعد کہا علی کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آنکھیں خیرہ ہو گئی، روشن ہو گئی۔